بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں لاہور سے محترم محسن خان صاحب نے خط لکھا ہے۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو لوگ راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، جلسے جلوسوں میں راستے بلاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دیکھیے، یہ ایک عمومی سوال ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے کام سے منع فرمایا ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اور اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محترم مخلوق انسان ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس کام سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو، تم پر راستوں کا حق ہے۔ اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ، راستے کا حق کیا ہوتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راستے میں جو گزرنے والے لوگ ہیں ان کو اذیت نہ پہنچائی جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، اور اگر کوئی شخص گزرتے ہوئے سلام کہے تو اس سلام کا جواب دیا جائے، اور چوک چوراہوں پر بیٹھنا بھی حقیقت میں ایک اذیت کا سبب بنتا ہے، خاص طور پر گلی محلے کے وہ چوک چوراہے جہاں سے خواتین نے بھی گزرنا ہوتا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر کچھ لوگ اور ان کے ساتھ کچھ نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اور جو بھی گزر رہا ہوتا ہے اس پر یا آوازیں کستے ہیں یا تبصرہ کرتے ہیں یا انہیں اپنی زبان سے اذیت پہنچاتے ہیں۔ اور اسی طرح بڑے چھوٹے بازاروں میں لوگ ان مقامات پر ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں، اپنا سامان بیچنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلیوں میں مختلف جو افراد رہ رہے ہوتے ہیں اور موسموں کی تبدیلی کی وجہ سے اگر بارش زیادہ ہو جائے یا کسی علاقے میں پانی کی نکاسی کا صحیح بندوبست نہ ہو تو لوگ پھر اپنے گھروں کے سامنے جو راستہ ہے اس راستے کو نسبتاً اونچا کر دیتے ہیں تاکہ وہاں پانی جمع نہ ہو، لیکن آس پاس کے باقی حصوں میں وہ پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس گھر کے رہنے والے افراد کو بھی بالآخر اسی گندے پانی میں سے گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایسا تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے گھر کے سامنے والا راستہ اونچا کر کے پھر وہیں پر رہے اور اسے کبھی بازار نہ جانا ہو، کبھی باہر نہ نکلنا ہو، اسے باہر تو نکلنا ہی پڑے گا۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو راستے میں کسی بھی قسم کی ایسی رکاوٹ کہ جو چلنے پھرنے والوں کے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائے، مشکل کا ذریعہ بن جائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں کوڑا پھینکنے اور گندگی پھیلانے سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ اس سے بھی لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور دیکھیے، دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اس بات کو اپنے تجربوں کے ساتھ سیکھا، لیکن آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام جن کے ہم امتی ہیں، آپ نے ایک طویل عرصہ پہلے ہمیں اس چیز سے آگاہ کر دیا تھا۔ ترقی یافتہ ملکوں میں کوئی بازار، کوئی سڑک، کوئی راستہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جسے لوگوں نے خود مشکل بنا دیا ہو اور اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی کر کے جو وہاں کے قوانین اور ضابطے ہیں ان کی خلاف ورزی کر رہے ہوں۔ جبکہ پاکستان میں اور پاکستان جیسے دیگر ممالک میں ایسے بیشتر شہر اور قصبے ہیں کہ جہاں رستوں کے کناروں پر کوڑا پھینکا جانا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ وہ کوڑے کے ڈھیر بن گئے، اور اس سے بچنا انسانوں کے لیے مشکل ہو گیا۔ پھر اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، پھر اس سے مسائل بڑھتے ہیں، اور بالآخر انسان خود ہی پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے کوئی بھی سبب ہو، چاہے آپ کسی سیاسی جلسے کا اہتمام کر رہے ہوں، کسی بات پر ایجیٹیشن کر رہے ہوں، کوئی جلوس نکال رہے ہوں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر ان گروہوں کو کہ جنہوں نے اس طرح کے کاموں کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جمہوریت میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جمہوریت میں ہر قسم کے فساد کی اجازت ہوتی ہے، اور اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے دوسروں کی آزادی کو نقصان پہنچانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایسے کتنے ہی لوگ آئے دن واقعات میں ہم دیکھتے سنتے رہتے ہیں کہ کسی نے ہاسپٹل جانا ہے، کوئی بہت بڑی اذیت میں ہے، کسی بچے نے اسکول جانا ہے،
مختلف افراد نے اپنے دفتروں میں پہنچنا ہے جو کہ خود خلق خدا کی خدمت کے مختلف ذریعے ہیں، تو ایسے جلسے جلوس کہ جس میں ان کے راستے بلاک کر کے انہیں آنے جانے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا ہو، تو یقیناً شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتے، اور نہ ہی جمہوریت اس بات کا سبق سنا رہی ہے یا بتا رہی ہے کہ تم اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے دوسروں کے لیے اذیت کا ذریعہ بن جاؤ۔ اس لیے جس شخص نے جو بھی کام کرنا ہے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرے، منصوبہ بندی کرے، تاکہ آنے جانے والوں کا جو رستہ ہے وہ بھی کھلا رہے، اور آپ اپنی بات جو پہنچانا چاہتے ہیں اس کے پہنچانے کا اہتمام بھی کیا جا سکے۔ اس لیے محسن خان صاحب یہ بات بالکل واضح، دو ٹوک، اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ اپنے کسی مقصد کے لیے لوگوں کے رستے، لوگوں کے بازار اور لوگوں کے گاؤں میں آنے والے، شہر میں جانے والے جو بھی مقامات ہیں ان کو بند نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سڑکوں پر اور رستوں پر چلنے کا حق ہر ایک انسان کا ہے، اور کسی ایک انسان کو یا کسی ایک گروہ کو دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بننے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔